बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम गजुहान मेडिकल कॉलेज सवाबी में मौजूद हैं और आपको ये बताना चाहते हैं हमारे जो बाचाहान मेडिकल कम्प्लेक्स है और ये जो गजुहान मेडिकल कॉलेज है, इसमें साल 2017 में करोड़ों का जो माली बदनवानी हुई है उसको आज हम आपके सामने बेनकाब करेंगे। उसका ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ सवाबी के जो हालात हैं अस्पतालों के लिहाज से वो बेहतर क्यों नहीं हो रहे। तो इसका असल वजह यह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन होती जा रही है। अब करप्शन किस तरह हुई है, किसने की है, क्यों हुई है, कब हुई है, वो हम आज सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि सवाबी टाइम्स हमारे ज़िला सवाबी का वाहिद इदारा है और अखबार है हमारा सोशल मीडिया का। इसकी ज़िम्मेदारी है कि हम जो डिपार्टमेंटल करप्शन होती हैं या जो अवामी मसाइल होते हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, उसको हम उठाते हैं और आपके सामने रखते हैं। इसीलिए हमें जब पता चला कि गजुहान मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमने तहकीकात शुरू की, ऑडिट रिपोर्ट आपके लिए हासिल किया और आप तक मालूमात पहुँचाने के लिए हमने ये कोशिश की। तो इसमें जो सबसे पहले जो है वो ये है कि साल 2017 में खैबर पख्तूनख्वा में जब पीटीआई की हुकूमत थी, अब भी पीटीआई की हुकूमत है, और उस वक्त के वजीर सेहत शहराम खान तरक्की और सूबाई असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने गजुहान मेडिकल कॉलेज की ज़रूरी सामान की ख़रीदारी के लिए तकरीबन 994 मिलियन रुपए का हतीर रकम मंजूर किया। में उस वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे और कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे ज़ुबैर, उन्होंने कुछ ख़रीदारी भी की, लेकिन उनमें करोड़ों रुपए की बदनवानी हुई है, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे आज। ऑडिट रिपोर्ट 2016-17 के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदारी की गई, जिसमें मुतालिका फर्म्स को टैक्स की मद में करोड़ों रुपए की रियायत देकर सरकारी ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि 52.98 मिलियन रुपए की ख़रीदारी IBS फार्मास्यूटिकल कंपनी के ज़रिए करवाई गई, जिसको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के दिए गए सर्टिफिकेट के मुताबिक सिर्फ 2.5 मिलियन रुपए की कॉन्ट्रैक्ट का हक हासिल था। ताहम उस वक़्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके इस कंपनी से 52.98 मिलियन की ख़रीदारी करके भारी रकम वसूल की। इसी तरह 75.727 मिलियन रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स आलात ख़रीदे गए, जिसका मुआहिदा 5 स्टार ट्रेडर के साथ किया गया, जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ 25.76 मिलियन रुपए की ख़रीदारी जाहिर की गई, जबकि 49.9 मिलियन रुपए की ख़रीदारी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जिसका मतलब ये है कि या तो ये रकम मज़कूरा फर्म से चीफ एग्जीक्यूटिव को वापस अदा की गई या टैक्स की मद में मज़कूरा फर्म को रियायत देने के लिए ये ख़रीदारी खुफिया रखी गई। इस सिलसिले में FBI को तहकीकात करवाने के लिए कहा गया है, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5 स्टार ट्रेडर्स को अस्पताल के आलात जून 2017 के खरीदने के लिए 52.9 मिलियन रुपए अदा किए गए, जिसमें सिर्फ 4,06,423 रुपए का सामान कॉलेज इंतज़ामिया के हवाले किया गया, जबकि 52.5 मिलियन रुपए की रीजनल टैक्स ऑफिस को जाहिर नहीं किए गए और इसका कोई सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। मज़ीद ये कि अस्पताल को 31.5 मिलियन रुपए की तखमीना लागत से इंसिसिलेटर मशीन की ख़रीदारी जाहिर की गई है, जबकि कस्टम अथॉरिटी के मुताबिक मतलूबा मशीन की कीमत सिर्फ 24,04,448 रुपये जाहिर की गई। FBI को इस सिलसिले में भी तहकीकात का हुक्म दिया गया है।
تاہم ابھی تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ مطلوبہ رقم IBS فارماسیوٹیکل کو 15/6/2017 کو ادا کی گئی، جس میں 29.05 ملین روپے کا غبن ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ جب انسیسیلیٹر مشین کی خریداری جاری تھی تو اس وقت 5 فرمز نے بولی میں حصہ لیا، جس میں IBS فارماسیوٹیکل شامل ہی نہیں تھا۔ پاک گلوریس انٹرپرائزز نے 16.9 ملین روپے کی بولی دی، جبکہ پاک گلوریس کے بجائے IBS سے ڈبل قیمت پر مذکورہ مشین خریدی گئی، اور اس مد میں بھی سرکار کو 14.5 ملین کا نقصان ہوا۔ مطلوبہ فرم سے 17,06,960 روپے ہسپتال کو سپلائی قیمت میں گورنمنٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ میڈی لینڈ پاکستان پرائیویٹ کمپنی سے کالج انتظامیہ نے 49.499 ملین روپے کی اسٹیرلائزیشن آلات خریدے، جبکہ مین آپریشن تھیٹر کی عدم موجودگی میں مطلوبہ خریداری کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چیف ایگزیکٹو گجوہان میڈیکل کالج نے 3.45 ملین روپے کی لاگت سے 30 عدد لیپ ٹاپ خریدے، جس کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی، جس میں صرف 6 لیپ ٹاپ کو کام میں لایا گیا، جبکہ 24 لیپ ٹاپ مبینہ طور پر اسٹور سے غائب ہو گئے، جس میں 3 اسٹور کیپرز کو ذمہ دار ٹھہرا کر اس کے خلاف نام نہاد کارروائی کر کے سسپینڈ کر دیا گیا، جس میں 2 اسٹور کیپر بلال مصطفیٰ اور ظہور الہی کو بے گناہ پنسا کر اصل ذمہ داروں کو چھپانا تھا۔ سال 2017 میں گجوہان میڈیکل کالج کے پرنسپل نے میڈیکویپس کمپنی سے 17.78 ملین روپے کا معاہدہ کیا، جس میں ڈیجیٹل کلوروسکوپی مشین کی خریداری ظاہر کی گئی، جو کہ تاحال کارآمد نہیں ہو سکا۔ مزید یہ کہ میڈیکویپ کمپنی کو 120 دن کے اندر سپلائی کرنی تھی، تاہم مذکورہ کمپنی نے سپلائی بہت لیٹ کر دی، جس پر قانون کے مطابق 33,03,627 روپے کا جرمانہ مطلوبہ فرم سے وصول کرنا تھا، جو کہ وصول نہ ہو سکا۔ آڈٹ رپورٹ کے صفحہ نمبر 31 کے مطابق مختلف سپلائرز کو 864.38 ملین روپے مختلف آلات اور مشینری کی خریداری میں ادا کیے گئے، جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اس میں 50% آلات تاحال اسٹور میں پڑے خراب ہو رہے ہیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق مطلوبہ خریداری میں حکومت کو 432.19 ملین کا نقصان پہنچایا گیا۔ سال 2016-17 کے دوران پرنسپل گجوہان میڈیکل کالج نے DG ہیلتھ کے اپروول کے بغیر اوپن مارکیٹ سے 360 آئٹمز کی خریداری کی، جس کی آڈٹ رپورٹ میں صرف 4 آئٹمز کا جائزہ لیا گیا تو اس میں حکومت کو 7.952 ملین روپے کا نقصان بتایا گیا، جبکہ مزید 356 اشیاء میں نقصان کا تخمینہ تاحال نہیں لگوایا گیا۔ اسی طرح آڈٹ رپورٹ کے صفحہ نمبر 44 کے مطابق سال 2017 کو پرنس ٹریڈر سے 12.2 ملین کے عوض ڈیجیٹل کلر ڈوپلر مشین خریدی گئی، جس کے لیگل رپورٹ اور دوسرے کاغذات موجود نہیں۔ اس سال 5 اسٹار ٹریڈر سے 24 ملین روپے کی لاگت سے 3 عدد جنریٹر خریدے گئے، جس کے لیگل ڈاکومنٹس موجود نہیں۔ مذکورہ جنریٹر کی ایک جنریٹر کی قیمت 80 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ جنریٹر 2.2 ملین پر بآسانی سے مل جاتا ہے۔ اسی طرح حکومت کو 17.4 ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ دوسرے بدعنوانی کی طرح اسی طرح سیکیورٹی کیمرے بھی خریدی گئے، جس کی معیار کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی گئی، اور اس مد میں بھی کالج انتظامیہ کو 7.45 ملین روپے کی خریداری ظاہر کی گئی ہیں، جس کے لیگل کاغذات بھی موجود نہیں۔ مزید ہے کہ جس اسٹور سے لیپ ٹاپ چوری ہوئے ہیں وہاں نرسنگ ہاسٹل کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، مگر وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ سال 2017 میں گجوہان میڈیکل کالج کے پرنسپل نے 85.4 ملین روپے کی لاگت سے میڈیکویپ کمپنی سے سٹی سکین مشین خریدنے کا معاہدہ کیا، جس پر 2017 مینوفیکچر کا لیبل لگا ہوا ہے، تاہم انسٹالیشن کوالٹی چیک ڈایاگرام انٹریز میں
2013, 14 اور 15 کے سال درج ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مطلوبہ مشین سیکنڈ ہینڈ اور ریپریشنگ ہے، جبکہ ریکارڈ میں یہ مشین نئی ظاہر کی گئی ہے۔ میڈیکویپ کمپنی سے کیے گئے کانٹریکٹ کے مطابق سپلائی لیٹ بھی ہوئی، جس پر کمپنی کو 35,18,444 روپے کا جرمانہ بھی ادا کرنا تھا، تاہم وہ بھی وصول نہیں ہوا۔ ناظرین، موجود مذکورہ کمپنی ہے میڈیکویپ، یہ اس بات کی ذمہ دار تھی کہ مشین کے انسٹالیشن کے لیے متعلقہ اسٹاف کو ٹریننگ دے، تاہم وہ بھی ٹریننگ نہیں دی گئی۔ اسی طرح کسٹم اتھارٹی نے اس مشین کی مطلوبہ قیمت 2.1 ملین ظاہر کی گئی ہیں، اور اسی طرح 45,49,180 روپے کا انکم ٹیکس بھی چھپایا گیا ہے۔ پرنسپل ڈاکٹر زبیر اور وائس پرنسپل ابراہیم شاہ، جس کے پاس اس وقت ایڈمن کے اضافی چارج بھی تھے، اس کے دور میں، اور ہمارے علاقے کے جو شہرام ترکے وزیر صحت تھے، اور جناب اسد کیسر جو تھے وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر تھے، اسی کے اپنے علاقے میں یہ کرپشن ہوئی ہے، جس کی واضح ثبوت 2016-17 کی یہ آڈٹ رپورٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ لیکن آڈٹ رپورٹ کے ہر صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ لوز ایڈمنسٹریشن، یعنی کمزور انتظامیہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تاہم انتظامیہ کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک وجود میں نہیں لائی گئی، صرف سوائے 3 غریب سٹورز کیپرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ثوابی کے ہسپتالوں سے ریفر ٹو پشاور اور ریفر ٹو مردان کا یہ لیبل ہٹ جائے، تو اس قسم کے کرپشن کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ امید ہے آج کی رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور شیئر کریں تاکہ ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا مل سکے۔